ایک سوال ہے، عرض داشت یوں ہے کہ لاک ڈاؤن اور دیگر حالات کی وجہ سے غریب تو غریب مالدار لوگ بھی روڈ پہ آ گئے ہیں کہ بے روزگاری نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ اہل دین و ایمان بقرہ عید کے مبارک موقع پر بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، اگر ان جانوروں کی قیمتوں کو غربا، فقراء اور دیگر مستحقین پہ ہی خرچ کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بلکہ مختلف ذرائع سے اکثر احباب یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ سوال بڑا معقول ہے اور آج کے ماحول کے اعتبار سے سوال بڑا مناسب بھی ہے، بلکہ یہ اس نشست کی بات نہیں ہے اور نہ اس درس کی بات ہے۔ بہت سے دنوں سے بہت سارے احباب نے مجھے فون پہ بھی یہ مسئلہ پوچھا ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ علماء ہے، اہل بصیرت ہو، اہل اقتدار ہو اور ان کے اندر دین ہو، ایمان ہو، تو ان کو اس بات کی فکر کرنے لازم اور ضروری ہے کہ جس عہدے پر بھی وہ کام کر رہے ہیں، پہلے ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو پوری زندگی ان کو انہی مقدس شخصیات، خالق کائنات اور تخلیق کائنات کے جو مقصود و مطلوب ہے حضرت محمد عربی علیہ السلام، ان دو ہستیوں کی ذات پر ہی ہمارا دین منحصر اور موقوف ہے۔ تو مسئلہ تو بڑا معقول ہے، بڑا مناسب دکھتا ہے، لیکن یہ سوال اگر دیکھا جائے یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اصل میں یہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو غیر مسلمین اور ان جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا دن رات یہی کام رہتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف انگشت نمائی کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف محض آرائیاں کرتے رہتے ہیں، انہی کی صحبت میں رہ کر انہی کی بولی بولتے ہیں۔ سوال کرنے والے تو بظاہر اہل اسلام ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، لیکن صحبت تو دوسرے لوگوں سے پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پورے اسلام پر، پوری شریعت پر غور کریں تو شریعت حق کا، شریعت اسلام نے جس قدر غربا، فقراء اور مساکین اور مستحقین کے حقوق کو زندہ رکھا ہے، شاید کہ کوئی دین ہو، کوئی دھرم ہو کہ ان کے یہاں ان جیسے لوگوں کی حیثیت کو جانا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر یہاں تک بھی فرمایا کہ جو کسی غریب انسان کے جسم پہ کوئی لباس زیب تن کرے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے اور جنت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ تو غربا، یہ تو انسانوں کی بات ہے، بلکہ اس شریعت حقہ نے تو جانوروں کے حقوق کو بھی بحال کیا ہے، جانوروں کے حقوق کو زندہ کیا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شریعت اور اسلام اور اہل اسلام غربا، فقراء، مساکین کے حقوق کو دبا رہی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ سوال کرنے والوں کا جو غرض اور مطلوب ہوتا ہے وہ اسلام پر اعتراضات اور اشکالات کرنا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو ان شبہات اور ان وساوس میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، کل جا کے ایسے لوگ جو ہے اسلام سے جو ہے منہ پھیر لیں۔ بس ان کا اصل مقصد اور ان کی اصل غرض یہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ جو ان کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں اور اسلام سے دور ہوتے ہیں، اسلام نہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی ان باتوں کو جلد قبول کرتے ہیں۔ اصل پوچھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے پرسوں سے بہت سارے احباب نے مجھے پوچھا، میں نے اکثر ساتھیوں سے یہ پوچھا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر رہن سہن کا انتظام کیا ہے، آپ کی تعمیرات مکانیہ کا حساب و کتاب کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کے لیول کیا ہے، اور آپ اس وقت جس فون سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یا دیگر جو ہے آپ کی سواریاں ہیں، آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا ارد گرد ماحول ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور مد مقابل آپ غریب کی شکایت کر رہے ہیں،
جبکہ یہ غریب کئی بار اور کئی مرتبہ آپ سے اپنی شکایت رکھ چکا ہے کہ میری ضرورت کو پورا کیا جائے، تب آپ نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا ہے۔ اب آپ کا سوال یہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اسلام نے قربانیوں کا کیوں حکم دیا، اس قربانی کے بدلے ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بات تو بڑی مناسب دکھتی ہے لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا تعلق ایک الگ عمل کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم روزے کے بدلے جو ہے روزہ رکھے اور اس سے جو ہے نماز کا مسئلہ حل ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نماز روزہ رکھنا ہو، اس کے بدلے ہم نماز کی 2 رکعتیں ادا کر لیں اور کہ روزہ کا مسئلہ حل ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حج بیت اللہ کرنا ہے، کوئی کہے کہ میں دن کے 10 روزے رکھوں گا، 20 روزے رکھوں گا، حج کا مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے جس مسئلے کو، جس عبادت کو جیسے جس نہج پر جس طریقے پہ رکھا ہے، اسی فکر، اسی کیفیت اور کمیت کے ساتھ اس مسئلے کو، اس عمل کو ادا کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عبادت کے بدلے کسی اور عبادت کو انجام دیا جائے، ایسا نہیں چل سکتا ہے۔ اگر آج کے دور میں یہی بات سمجھائی جائے، کسی کی شادی ہونے جا رہی ہے، دلہا کوئی اور ہے، تو کہنے جاتا ہے کہ کوئی اور اپنے لیے قبول کرے تو یہ تو اس کے لیے قبول ہو جائے، ایک تو اپنی طرف سے قبول ہوتا ہے۔ تو ایسا کیسے چل سکتا ہے کہ قبول کسی کے لیے ہونا ہے، قبول کوئی اور کر رہا ہے؟ جب اس بات کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو گھر کی وکالت، گھر کی ذمہ داریاں وہ کسی مرد کے کاندھے پہ ڈالی جاتی ہے۔ اب عورت کو اس چیز کا مکلف کیا جائے تو کون یہ بات ٹھیک سمجھتا ہے؟ مرد لوگ جو ہے امامت کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تکبیریں پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے عورتوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی جائے تو مجھے بتاؤ، تو مسئلہ تو چوپٹ ہو جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو پوچھا جاتا ہے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں قربانیاں ادا کرنی ہیں، اور قربانیوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بلکہ میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں، یہ جو کہنے والے ہیں، پوچھنے والے لوگ ہیں، یہ بس کہنے والے ہی ہیں، ان کو کرنا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں وہی غریبوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، جو بقرہ عید پر قربانیاں کاٹتے ہیں، جانور کاٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جو غریبوں، فقیروں، مساکین، محتاجوں، مستحقین کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ باقی جو ہے لوگ جو پوچھنے والے ہیں، بس وہ اسلام پہ اعتراض کی نیت سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ کے ہاتھ میں موبائل کتنا قیمتی ہے، تو بہتر تو یہ تھا کہ آپ کی ضرورت تو یہ تھی کہ آپ جو 5,000 کے موبائل پہ بھی یہ کام کر سکتے، تو 25,000 رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے گھر میں تو گاڑی بھی ہے، بائک بھی ہے، سائیکل بھی ہے، 2 گاڑیاں، 2 جو ہے بائکیں بھی ہے، تو ایک پر اکتفا کیا جاتا، دوسری کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کو غریبوں کی اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں تو بہت سارے مکانات بنے ہوئے ہیں، کسی ایک مکان کو تعمیر کر کے اس کی تکمیل ہو جائے، اچھی بات ہے، باقی تو ضرورت سے زائد تھے، آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا نہیں مرنا تھا؟ تو ان چیزوں سے آپ غریبوں کے مسائل کو حل کر سکتے۔ ایسا تو یہ نہیں کریں گے، سوال کھڑا کریں گے کہ قربانی کے بدلے ان جانوروں کی قیمت یہ غریبوں میں تقسیم کریں اور غریبوں کی غربت دور ہو جائے۔ اللہ نے غریبوں کی غربت کو دور کرنے کا جو بہترین ذریعہ رکھا ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کے عشر ہے، آپ کے صدقات و خیرات ہے۔ یہ آپ کے مال کے اندر ان کے حق موجود ہیں، آپ ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور اسلام کے ایک بنیادی مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے آپ اپنی فکر یہ بنائیں، ہمیں قربانی بھی کرنی ہے، غریبوں کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے۔ باقی سوال کرنے والے تو بس کرنے والے ہی ہیں، ان کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں چاہے ہم غریبوں کے مسائل کو بھی حل کریں، اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنے واجب صدقات، نوافل صدقات، امداد، اسی طریقے سے دیگر ذرائع کے ذریعے سے ہمیں چاہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ باقی میں نے بار بار بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو سوال کرنے والے بس ان کو سوال ہی کرنا ہے، باقی ان کو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔